زمین پر زندگی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مخلوق میں سے چنا اور انہیں پہلے انسان اور پہلے نبی کا درجہ دیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خاص محبت سے نوازا اور انہیں جنت میں بسایا، مگر ایک آزمائش میں ان کے قدم ڈگمگا گئے اور انہیں دنیا میں بیچ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ایمان مضبوط رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا اور انہیں اچھائی اور برائی کا فرق بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل دنیا میں پھیلتی گئی اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اللہ کے احکامات کو بھولنے لگے۔ بہت سے لوگ دنیا کی محبت میں پڑ گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت کو پھر سے ہدایت کی ضرورت تھی۔ جب انسان گمراہی کی طرف بڑھنے لگے اور بدعمالیاں عام ہو گئی، بت پرستی ہر طرف جانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل اپنے لوگوں کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو صدیوں تک اللہ کی طرف بلایا، ان سے پیار بھری باتیں کی اور ہر طرح سے انہیں سمجھایا۔ انہوں نے دن رات اپنی قوم کو گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ وہ ان سے کہتے، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو دھو دے گا۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتیں سننے کے بجائے انہیں جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، نوح، ہم تمہاری باتوں پر کیسے یقین کریں؟ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، ہمیں تمہاری باتوں سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اور کچھ لوگ تو انہیں مجنون کہنے لگے۔ ان کا رویہ دیکھ کر حضرت نوح کا دل ٹوٹ جاتا، مگر ان کی امید اور دعا اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے حضور راتوں کو روتے، اپنے دل کا حال بیان کرتے اور اللہ سے اپنے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ ان کی آنکھیں اشک بار ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لوگوں کو معاف کرنے کی التجا کرتے۔ وہ اپنے لوگوں کو ایک نئے عذاب سے بچانے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مسلسل ان کی دعوت کو ٹکرا دیا اور سرکشی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک عظیم طوفان کے ذریعے اپنے فیصلے کا پیغام دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ اپنے مومن ساتھی اور ہر ایک جاندار کی جوڑی کو اس میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی بنانے میں لگ گئے اور لوگ اب بھی ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ کہتے، نوح، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم سمندر میں کشتی چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کے ایمان کو مضبوط رکھے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو اور ہر قسم کے جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو کشتی میں سوار کیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام کافر اس طوفان میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں یاد آئیں، مگر اب ان کے پاس کوئی وقت نہ بچا۔ پانی کا عذاب ختم ہوا اور زمین دوبارہ خشک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی سے باہر آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مومن افراد کو نئی زندگی دی گئی اور ان سے نئی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور شکر کے آنسو بہائے اور اپنے رب سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے احکام پر عمل پیرا رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی یہ کہانی ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے احکامات کی پاسداری کا سبق دیتی ہے۔ ان کا صبر اور اللہ کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی ایمان کے ساتھ چلنے والا انسان ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی کل عمر تقریباً 950 سال یا اس سے زائد بتائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 950 سال تک رہے، پھر ان کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا
اور ان کی عمر اس سے بھی زیادہ رہی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نسل نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور ان کے پیروکاروں نے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہ کر اپنی زندگی گزاری۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی وفات طوفان کے بعد ہوئی، جب ان کے ساتھ بچنے والے مومن افراد کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز ہوا۔